جہاں میں عام پیغام شہ احمد رضا کر دیں پلٹ کر، پیچھے دیکھیں پھر سے تجدید وفا کر دیں۔ تو تقوی اسی کا نام ہے، تقوی اسی کا نام ہے کہ آدمی حلال کھائے اور ہمیشہ اپنی زبان سے سچ بولے۔ دو چیزوں کی پابندی اگر مسلمان نے کر لی کہ حلال روزی کھائے اور ہمیشہ سچ بات اپنی زبان پہ کہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی زبان میں ایسا اثر عطا فرمائے گا کہ جو دعا مانگے دعا قبول ہو جائے گی۔ تو اسی بات پر میں واقعہ سنا رہا تھا، حضرت سیدنا بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی بارگاہ میں ایک ایسا غریب آدمی آیا جس کی لڑکیاں تھیں شادی کے قابل، لیکن پیسہ اس کے پاس نہیں تھا۔ آ کر کے حضرت سے کہا، حضور میں غریب ہوں، مفلوق الحال ہوں، پریشان حال ہوں، کرم کر دیجئے سرکار۔ کہا کیا ہے؟ کہا میری بچیاں جوان ہیں، شادی کرنا ہے۔ اچھا جا مٹی کے ڈھیلے اٹھا کر لا۔ مٹی کے ڈھیلے اٹھا کر لا، تو وہ دو چار ڈھیلے اٹھا کے لایا، ہاتھ میں پکڑ کے لایا۔ حضرت نے فرمایا رومال ہے تیرے پاس؟ کہا حضرت ہاں۔ رومال کے اندر اس کو رکھا، پھر آپ نے بلند آواز سے ایک مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، صدق اللہ العظیم۔ پڑھ کر کے آپ نے وہ مٹی کے ڈھیلوں پر دم کر دیا، رومال کو لپیٹ دیا، ہاتھ میں دے دیا، کہا جا گھر جا کر کھول کر دیکھنا۔ گھر جب پہنچ جائے گا تو جب کھول کے دیکھنا رومال کو۔ تو وہ شخص وعدے کے مطابق گیا اپنے گھر، اور جب رومال کو کھولا تو مٹی مٹی نہ تھی، سونے کے ڈلے بن گئے۔ تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، فقط اشارے میں سب کی نجات ہو کے رہی۔ اللہ کے ولی نے اس نیت سے پڑھا کہ مٹی سونا بن جائے، سورہ اخلاص پڑھا ایک مرتبہ، دم کر دیا اس مٹی پر، مٹی سونا بن گئی۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ آدمی جو سونا لے کر اپنے ساتھ گیا گھر اپنے، اس نے کہا واہ کیا اللہ کے ولی ہیں، سبحان اللہ، سونا بھی دے دیا اور سونا بنانے کا نسخہ بھی دے دیا۔ یعنی قل هو اللہ شریف ایک مرتبہ پڑھو، مٹی پہ دم کرو، مٹی سونا بن جاتی ہے۔ حضرت نے تو ایسا ہی کیا۔ اب وہ کیا تھا جو سونا بن گیا تھا، حضرت کی دعا سے جلدی سے کھا پی کے برابر کر دیا۔ کہا نسخہ تو مل گیا ہے، اب کیا مجھے فکر ہے کسی بات کی۔ بیوی بچے سب مل کر کے اپنے مکان کے صحن میں مٹی کا بہت بڑا ڈھیر جمع کیا، چادر پاک صاف چادر اڑائی اس کے اوپر، اور بیوی بچے سب مل کر کے چوطرف بیٹھ کر سورہ اخلاص کی تلاوت کرتے جا رہے ہیں، اور چادر اٹھا کر مٹی پہ دم کرتے جا رہے ہیں، پڑھتے جا رہے ہیں، دم کرتے جا رہے ہیں، پڑھتے جا رہے ہیں، دم کرتے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ صبح فجر کی اذان ہو گئی تو نماز فجر پڑھ لی۔ اور نماز فجر پڑھنے کے بعد آہستہ سے چادر کو اٹھایا کہ دیکھنے کے لیے مٹی کیسے سونا بن گئی ہے۔ یہ اٹھایا تو مٹی مٹی ہی تھی، سونا نہ بن سکی، سونا نہیں بنی، مٹی 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 تھی۔ پریشان ہو گیا، حیران ہو گیا۔ حضرت نے ایک دفعہ پڑھا تو مٹی سونا بن گئی، میں ہزاروں مرتبہ پڑھا مٹی سونا نہیں بنی۔ دوڑتا ہوا گیا اللہ کے ولی کی بارگاہ میں، کہا حضور آپ نے مٹی پر ایک مرتبہ قل هو اللہ شریف کا سورہ پڑھ کر دم کیا تھا، مٹی کے ڈھیلے سونے کے ڈلے بن گئے تھے۔ سرکار نے رات بھر قل هو اللہ کا سورہ پڑھتا رہا، مٹی سونا نہ بن سکی، مٹی مٹی ہی رہی۔ تو حضرت نے فرمایا تو نے قرآن تو پڑھا لیکن فرید کی زبان کہاں سے لائے گا؟ فرید کی زبان کہاں سے لائے گا؟ ایک اللہ کے ولی جن کے پاس بادشاہ کا بیٹا ملنے کے لیے آیا تھا، شہزادہ۔ آپ جانتے ہیں ایک پتھر ہے دنیا میں، اس کا نام ہے پارس، بڑا قیمتی پتھر ہے۔ وہ پارس کو آپ یہ لوہے پر لگا دو، یہ لوہا پورا سونا بن جائے گا۔ وہ آسانی سے ملتا نہیں ہے،
بڑے بڑے پرانے اشدہے جو ہیں وہ اشدہوں کے پیٹ میں رہتا ہے، اور رات کے وقت جو نکلتے ہیں اشدہے تفریح کے لیے تو وہ پارس منہ میں سے نکال کر ایک جگہ رکھتے ہیں، اس کی روشنی میں گھومتے ہیں، پھر اس کو نگل لیتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ تو اتنا آسان کام نہیں ہے پارس کو حاصل کرنا، سانپ کے منہ کے اندر رہتا ہے۔ قصہ مختصر یہ کہ وہ بادشاہ کے پاس کیا نہیں رہتا، شہزادے کے پاس وہ پتھر تھا پارس، لا کر کے اللہ کے ولی کی بارگاہ میں پیش کیا، کہا حضرت لے لو، رکھ لو، کام آئے گا۔ انہیں بالکل ایسے انداز میں بولا جیسے اللہ کے ولی کو کسی چیز کی حاجت ہے اور یہ انتظار میں بیٹھے ہیں کہ کچھ تحفہ مل جائے تو میرا بھلا ہو جائے گا۔ اللہ والے تو مستغنی ہوتے ہیں میاں، دنیا داری سے، دنیا کے تمام چیزوں سے بے تعلق ہوتے ہیں، دنیا میں رہتے ضرور ہیں لیکن دنیا سے دل نہیں لگاتے ہیں، دنیا سے دل نہیں لگاتے ہیں۔ جیسے کہ بزرگان دین نے فرمایا کشتی جو ہوتی جہاز پانی کا، پانی میں رہتا ہے لیکن کہاں رہتا ہے؟ پانی میں ہے لیکن پانی کہاں ہے؟ پانی کشتی کے آگے ہے، کشتی کے پیچھے ہے، کشتی کے داہنے ہیں، کشتی کے بائیں ہیں، کشتی کے نیچے پانی ہی پانی ہے۔ تو کشتی کا تعلق پانی سے جیسا رہتا ہے، اولیاء اللہ کا تعلق بھی دنیا سے ایسا ہی رہتا ہے۔ کیا مطلب یہ کہ اگر یہ پانی جو کشتی کے نیچے ہے، یہ نیچے والا پانی، آزو بازو والا پانی کشتی میں آ جائے تو کشتی ڈوب جائے گی۔ تو دنیا یہ سمندر ہے، اولیاء اللہ کشتی ہے۔ یہ دنیا میں ہے ضرور لیکن دنیا ان کے دل کے اندر نہیں ہے، دنیا دل کے آگے ہے، دنیا دل کے پیچھے ہے، دنیا دل کے نیچے ہے، آزو بازو ہے دنیا لیکن دل کے اندر نہیں ہے۔ اگر دل کے اندر دنیا بس جائے گی تو یہ دل ڈوب جائے گا، ہلاک ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ تو اللہ والوں کو کیا ضرورت ہے پارس کی؟ لیکن اس نے بڑے زام کے ساتھ تحفہ بھی انکساری کے ساتھ پیش کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ تحفہ دے رہے ہیں تن کر دو اکڑ کر دو، نہیں، یہ تقوی کے خلاف ہے۔ تحفہ بھی دو کسی کو تو دونوں ہاتھ سے پیش کرو، محبت کے ساتھ جھک کر پیش کرو تحفہ، یہ تحفے کی بڑی عظمت ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، ایک ہاتھ سے نہ دینا تحفہ، ہاں، دونوں ہاتھ میں رکھ کر پیش کرنا ہاتھ میں تحفہ، یہ تحفے کا ادب۔ تو قصہ مختصر یہ کہ وہ بڑے زام کے انداز میں اللہ کے ولی سے کہہ رہا تھا رکھ لو حضرت، کام آئے گا آج کے، بڑا قیمتی پتھر ہے۔ آپ نے فرمایا کیا ہے؟ کہا فرمایا یہ پارس ہے، پارس۔ کیا ہوتا ہے اس سے؟ کہا حضرت یہ لوہے کو لگا دیجئے لوہا سونا، تانبے کو لگا دیجئے تانبا سونا، پیتل کو لگا دیجئے پیتل سونا، جو بھی دھات کو آپ یہ پتھر گھس دیں گے وہ دھات جو ہے سونا بن جائے گی، اتنا قیمتی پتھر ہے۔ انہیں فیکٹری ہے کو یا سونا بنانے کی سمجھو آپ۔ تو اللہ کے ولی نے فرمایا رکھ لے اپنے پاس ہی، رکھ لے اپنے پاس ہی، تیرے کام آئے گا۔ اس نے بڑی حیرت سے آپ کو دیکھا اور تنزیہ نظروں سے دیکھ کر بولا حضرت پچھتائیں گے آپ، اگر یہ تحفہ میرا قبول نہیں کریں گے تو پچھتائیں گے، یہ بڑا قیمتی پتھر ہے۔ جب یہ جملہ اس نے کہا تو اللہ کے ولی کے پاس ایک مٹی کا لوٹا تھا، سامنے بڑی دیوار تھی مٹی کی بنی ہوئی، آپ نے مٹی کا لوٹا مٹی کی دیوار پر مارا تو مٹی کی پوری دیوار سونے کی بن گئی۔ پریشان ہو گیا شہزادہ، مٹی سے ٹکرائی، مٹی سونا بن گئی، میں تو پارس پتھر دے رہا تھا۔ پریشان ہو کر کہا حضرت یہ کیا ہے؟ اس نے سمجھا شاید یہ جادو وادو ہوگا۔ فرمایا اللہ کے ولی نے تیرے پاس جو ہے وہ پارس ہے اور میرے پاس جو ہے وہ پارسائی ہے۔ پارسائی کا مطلب پرہیزگاری، تقوی پرہیزگاری میرے پاس ہے۔ تو بندہ جب متقی بن جاتا ہے، پرہیزگار بن جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ہر بات سنتا ہے۔ من کان للہ فکان اللہ لہ، جو بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے تو اللہ بھی اس کا ہو جاتا ہے، جب اللہ اس کا ہو جاتا ہے تو ساری خدائی اس کی ہو جاتی ہے۔ تو اللہ والے یقیناً بڑے باکمال ہوتے ہیں، ان کو اپنی طرح قیاس نہ کرنا، اپنی طرح گمان نہ کرنا ہے ہمارے ایسے انسان ہیں۔ جب ولی انسانوں کی، عام انسانوں کی طرح نہیں ہے تو بتاؤ جو ساری کائنات کے وجہ ہیں، انہیں وجہ تخلیق کائنات ہیں، جن کے صدقے میں ساری کائنات کو وجود بخشا گیا، وہ نبی کیسے ہماری طرح ہو سکتے ہیں؟
جب ولی نہیں ہماری طرح تو نبی ہماری طرح کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو یہی بات سمجھنے کی ہے پیارے کہ آدمی اپنے اندر تقوی پرہیزگاری پیدا کرے اور اپنی زبان کو قابو میں رکھے اور جھوٹ بات زبان سے نہ کہے، اور اپنے پیٹ میں جو غذا پہنچا رہے ہیں وہ غذا حلال غذا پہنچائیں، ہے نا، حلال غذا پہنچائیں۔ نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دیں، پدر مادر برادر مال و جان